بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ عزیز طلباء و طالبات، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے اس لیکچر میں ہم غزوہ خیبر کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ غزوہ خیبر کا پس منظر، وہاں کا علاقہ اور پھر وہاں پہ آنے والے واقعات کے حوالے سے ہم مختصراً ذکر کریں گے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام صلح حدیبیہ کے بعد جب مشرکین مکہ سے محفوظ ہو گئے، 10 سال کا جو نو وار پیکٹ ہوا تھا، جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہوا تھا، اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو کفار مکہ کی جانب سے امن محسوس ہوا۔ اب مسلمانوں کے سامنے جو مختلف دشمن موجود تھے اور جن سے مسلمانوں کو اور اسلامی ریاست کو خطرات تھے، ان میں سب سے بڑا خطرہ یہود کا تھا۔ یہود کی دسیسہ کاریوں اور پرفریب حرکتوں کی وجہ سے ہی انہیں مدینہ سے جلا وطن کیا گیا تھا۔ ان کے بہت سے لوگ خیبر میں جا کر آباد ہوئے تھے، مگر اب خیبر مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا ایک مستقل گڑھ بن گیا تھا۔ یہود نے خیبر میں رہ کر مدینہ منورہ کے اندر جو منافقوں کا ٹولہ تھا ان کے ساتھ مسلسل رابطہ رکھا ہوا تھا، اور منافق انہیں خبریں دیتے اور وہ منافقوں کو مسلمانوں کے خلاف مسائل پیدا کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ عرب کے جو دیگر قبائل تھے مسلمانوں کے گرد و نواح، انہیں بھی مسلمانوں کی مخالفت پر کمر بستہ رکھتے تھے۔ یہ وہ صورتحال تھی جس کے نتیجے میں حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کفار مکہ کی جانب سے کسی حد تک مامون ہونے کے بعد خیبر کے یہودیوں کو سبق سکھانے کا ارادہ کیا۔ خیبر مدینہ کے شمال میں کم و بیش 100 میل کے فاصلے پر ایک بڑا شہر تھا، اور یہاں پر یہود نے اپنے مختلف قبائل، جو یہود کے اندر کے قبائل ہیں، اس اعتبار سے اپنی رہائش کے لیے الگ الگ قلعے بنائے ہوئے تھے، ان کی فصیلیں قائم کی ہوئی تھی۔ ان کی آبادی کا بڑا حصہ 2 بڑے حصوں میں تقسیم تھا، اور پھر ہر حصے کے اندر چھوٹے بڑے کئی قلعے تھے، اور ان قلعوں کے اندر ان کی رہائش تھی۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ منورہ سے خیبر کی طرف روانگی کے لیے جب لشکر کا اعلان کیا، چونکہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مسلمان عمرہ کے لیے نکلے تھے مکہ کی جانب، تو کئی منافقین اور کمزور ایمان والے لوگ نہیں گئے تھے سفر کی مشکلات کی وجہ سے، اور اس خطرے کی وجہ سے کہ مکہ والے حملہ کر کے کہیں ہم اپنے وطن سے دور ہوں گے تو کہیں ہم پر نقصان نہ ہو جائے اور ہماری جان و مال خطرے میں نہ پڑ جائیں، حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ روانہ نہیں ہوئے تھے۔ مگر اس موقع پر جب مسلمان ایک طاقت کے اندر تھے اور فتح نظر آ رہی تھی، تو بہت سے وہ لوگ جو پہلے سفر میں شریک نہیں ہوئے تھے وہ بھی جانے کے خواہش مند تھے اپنے مالی مفادات کے پیش نظر۔ مگر حضور نبی کریم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آپ اپنے ساتھ انہی لوگوں کو لے کر جائیں گے جو پہلے سفر میں، یعنی عمرے والا سفر جس کے اینڈ پر صلح حدیبیہ ہوئی تھی، وہ 1400 لوگ جو اس سفر میں اپنے جان و مال کی پرواہ کیے بغیر رسول اللہ کے ساتھ گئے تھے، اس سفر میں بھی انہی کو ہی ساتھ لے کر جائیں گے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جنگی حکمت عملی کے تحت اپنی پیش قدمی کو راز رکھا کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ دشمن پر بے خبری میں پہنچا جائے تاکہ تیاری کا موقع نہ ملے۔ مگر وہ جو ربط تھا یہود اور منافقین کا، تو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے خیبر کے لوگوں کو، یہودیوں کو، نہ صرف مسلمانوں کی آمد اور روانگی کے بارے میں خبردار کیا، بلکہ ان کی حوصلہ افزائی بھی کی کہ تم پریشان نہ ہونا، تم ڈٹ کے حملہ کرنا، تم بڑی طاقت والے ہو اور تمہارے مقابلے میں مسلمان کچھ بھی نہیں ہیں۔ یہود کو جب یہ خبر ملی، انہوں نے بھی اپنی تیاریاں شروع کر دی، اور اپنے جو حامی ان کے تھے دیگر قبائل، خصوصاً بنو غطفان کے یہودی جو تھے، ان سے مدد کی اپیل کی، اور بنو غطفان کے یہودی مدد کے لیے تیار بھی ہو گئے کہ ہم خیبر والوں کی جا کے ہیلپ کریں گے، اور گھروں سے نکل بھی پڑے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے مدد کی ایک ایسی سبیل بنائی
کہ ابھی وہ گھروں سے نکلے تھوڑے فاصلے پر تھے کہ انہیں چیخ و پکار کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید مسلمانوں نے ہمارے گھروں پر اور ہمارے مال مویشی پر حملہ کر دیا ہے، تو وہ اپنے گھروں کو بچانے کی نیت سے واپس کو دوڑ پڑے۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے خیبر کے یہودیوں کو بیرونی امداد ملنے سے محروم کر دیا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب خیبر کے قریب پہنچے تو آپ نے چاہا کہ میں ایسے راستے سے داخل ہوں جس راستے سے بنو غطفان اور دیگر قبائل جو خیبر کے یہود کی مدد کے لیے باہر سے آ سکتے ہیں وہ رستہ بھی بند ہو جائے، اور یہود کے لیے شام کی سائڈ پر بھاگنے کا رستہ بھی ختم ہو جائے۔ تو آپ نے اس راستے کو اختیار فرمایا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خیبر سے جب قریب پہنچے، رات کا وقت تھا، تو آپ نے رات کو خیبر کے قریب پڑاؤ کر لیا، اور ابھی تک خیبر کے یہود اس بارے میں باخبر نہیں تھے کہ مسلمانوں کا لشکر پہنچ چکا ہے۔ نماز فجر منہ اندھیرے میں ادا کی گئی اور آپ مسلمانوں کے لشکر کو لے کر خیبر میں داخل ہو گئے، اور خیبر کے اندر جنگی اعتبار سے جو مضبوط جگہ تھی وہاں پر آپ نے قیام فرمایا۔ یہود نے قلعہ بند ہو کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا کہ باہر کھلے میدان میں جنگ نہیں کریں گے، ہم اپنے قلعوں میں رہیں گے۔ ان کے پاس بے تحاشا مال تھا، خوراک کے بڑے ذخیرے تھے، انہیں خیال تھا کہ مسلمان جب تک بیٹھے رہے محاصرہ کیے رکھیں، تھک کر چلے جائیں گے اور ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ بہت سی روایات کے مطابق جنگوں کا یہ سلسلہ اور محاصرے کا سلسلہ اور چھوٹی چھوٹی جھڑپیں کئی دنوں تک چلتی رہیں۔ ایک رات حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دینے والا ہوں جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص اس اشتیاق میں تھا کہ وہ خوش نصیب شاید میں ہوں، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی لشکر کے امیر بننے کی خواہش دل میں نہیں کی تھی، مگر اس رات میرے دل میں بھی خواہش تھی، چونکہ اعزاز ہی ایسا نصیب ہونے والا تھا۔ مگر جب صبح ہوئی، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ ان کی آنکھ میں تکلیف ہے، فرمایا انہیں لے کر آؤ۔ وہ لائے گئے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن ان کی چشمان مبارک میں لگایا، تو آقا نامدار کے لعاب دہن کی برکت سے حضرت علی مرتضیٰ کی آنکھیں ایسے ٹھیک ہو گئیں کہ جیسے کوئی تکلیف ہی نہیں تھی، اور آپ نے ان کو جھنڈا دیا اور خیبر کے یہودیوں سے مقابلہ کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی یہ بھی ہدایت فرمائی کہ علی، کسی ایک شخص کا تمہاری وجہ سے ہدایت کو پا لینا سرخ اونٹوں کے ملنے سے بہتر ہے۔ آپ لشکر کو لے کر گئے، یہود کو دعوت اسلام دی، انہوں نے دعوت اسلام کو رد کر دیا، اور یہودیوں کے قلعے کا جو سب سے بڑا مضبوط قلعہ تھا، جہاں پہ مرہب نام کا ان کا نامی گرامی ایک پہلوان رہتا تھا جو 1000 لوگوں کے مقابل لڑا جانے والا سمجھا جاتا تھا، وہ نیچے آیا اور اس نے رجز پڑھے، جنگی اشعار پڑھے اور مقابلے کی دعوت دی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے مقابلہ کیا۔ اللہ رب العزت نے علی مرتضیٰ کو مرہب کے مقابلے میں فتح یاب کیا، اور وہ قلعہ نام فتح ہوا، اور پھر آہستہ آہستہ تگ و دو اور کوششوں اور ہلکی پھلکی جنگوں اور جھڑپوں کے بعد باقی قلعے بھی فتح ہوتے رہے۔ ایک حصہ ان کا تھا جو مسلمانوں نے جنگوں کے ذریعے حاصل کیا، اور کچھ قلعے ایسے تھے جو یہود نے مسلمانوں سے مروب ہو کر اور دباؤ میں آ کر بغیر جنگ کے مسلمانوں کے حوالے کر دیے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہود کے سردار نے مذاکرات کی خواہش ظاہر کی، درخواست کی، حضور نے بلایا تو انہوں نے آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سرنڈر کیا اور کہا کہ ہم اپنی جو شرائط آپ رکھنا چاہتے ہیں، ہماری جان بخش دیجئے، ہمارے بچوں کو، ہماری عورتوں کو اپنا غلام لونڈی نہ بنائیے، ہمیں یہاں سے جانے کی اجازت دے دیجئے، ہم یہ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اس طرح اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح یاب کیا، اور پھر بعد ازاں ان کے ساتھ یہ شرائط طے پائیں کہ وہ یہیں پر رہیں، مگر وہاں کی جو آمدن ہوگی اس میں سے آدھا حصہ مسلمانوں کو ادا کیا جائے گا، اور مسلمان اور ریاست مدینہ ان کے طرز عمل کو دیکھے گی۔ جہاں کہیں بھی ان کی طرف سے کوئی شر کا مظاہرہ دیکھنے میں آیا تو ریاست کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ انہیں وہاں سے جلا وطن کر دے۔